بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں صرف اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ ماؤں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی بری آفات چیزوں سے بچایا ہوتا ہے جس کا علم سوائے اللہ پاک کے کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ سامنے والا شخص ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے تو اس نے ہمیں منافق سمجھنا ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو حاصل کر لو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے۔ جب تک آپ ایک پہیلی، ایک تجسس بنے رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے اہم ہیں۔ جہاں آپ نے کسی کو اپنا سمجھ کر اپنا آپ کھول دیا، وہیں آپ ایک فالتو اور غیر اہم انسان بن کر رہ جائیں گے۔ سو اپنا بھرم کبھی کسی کے آگے مت کھولیے، کیونکہ بہت کم لوگ اس اپنائیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر لیا کریں، پھر آپ کو کیمروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، ورنہ گھر والے تو باہر سے ماربل لگوا کر بھول جائیں گے۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی اور دوسروں کی غلطیاں معاف کر دینا سعادت مند ہونے کی دلیل ہے۔ اپنی طاقت پر کبھی گھمنڈ نہ کریں۔ بعض اوقات آپ کے پیچھے چلنے والے بھی آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ڈھیر ساری نامکمل خواہشوں کے ہوتے خوشی کے کچھ پل چرا لینے کا نام زندگی ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان جان یا مال کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان تو کسی کی نظر سے گر جانے میں ہے۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو سائے کی طرح، مگر محبت یہ ضرور چاہتی ہے کہ بس محبت رہے۔ محبت کے لہجے میں، رویوں میں، لفظوں میں ایک خوبصورت احساس بن کر جس سے دل اور روح کو سکون رہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ انسان ایک سوچ پر مکمل توجہ رکھ کر جسم پر اس سوچ کے اثرات محسوس کر سکتا ہے۔ دل پر قبضہ نہیں ہو سکتا، صرف جیتا جا سکتا ہے، اور بھروسہ مانگا نہیں جاتا، بھروسے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یقین کے آبگینے کو جھوٹ کی ہلکی سی ضرب سے بھی بچائیں، کیونکہ ایک بار بے یقینی پیدا ہو گئی تو سونے کے سچ بھی پیتل ہی رہیں گے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس دروازے کا خاص خیال کیا کریں، کیونکہ تمام برائیاں اسی دروازے سے داخل ہوتی ہیں۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں۔ ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے
اور نہ مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ جو محبت کسی ایک شخص کے بدلے باقی سارے رشتوں کی قربانی مانگے، وہ محبت نہیں سودا ہے، اور سودے میں خسارے بھی ہوتے ہیں۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اکثر لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان اور محفوظ ضرور بناتے ہیں۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سرسبز اور شاداب کتائے زمین ہے، جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتے۔ معزز ترین آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت ہوتی ہے۔ میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اگر بندہ اپنی ہر غلطی پر ایک کنکر گھر میں ڈال دیا کرے تو اس کا گھر تھوڑے ہی دنوں میں بھر جائے گا۔ جس شخص کو خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر وقت اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اور جس لمحے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ ان کی موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا سچا ایمان ہے۔ دولت مند بننے کا راز یہ ہے کہ انسان جتنا کمائے اس سے کم خرچ کرے۔ اس فرض کو ادا کرو جو تمہارے قریب ترین ہے۔ وہ جو الفاظ باہر بولے نہیں جاتے، اندر چیخیں مارتے ہیں۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ زندگی تجھ پر بہت غور کیا میں نے، زندگی تجھ پر بہت غور کیا میں نے، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔